الیدین مکہ مدینہ والوں کا ٹھیک ہے تو غیر مقلدین کا غلط کیوں ہے؟ اور اگر غیر مقلدین کا غلط ہے تو پھر رفع الیدین مکہ مدینہ والوں کا ٹھیک کیوں ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو دونوں کا ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر دونوں کا غلط ہے۔ اس کا میں نے کہا جواب میں دیتا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا۔ نمبر 1 جواب سمجھیں، اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں بلکہ بعد کے فقہا فرمائیں تو پھر کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے۔ مثال سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کنت نہیتکم، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو کنت نہیتکم بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی منع فرما چکے ہیں اور اب اجازت کے مطلب اب اجازت دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ زیارت قبور پر 2 حدیثیں آ گئیں، نمبر 1 منع کی اور نمبر 2 اجازت کی، 2 حدیثیں آ گئی۔ فیصلہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ پہلے منع کیا تھا، اب میں خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اب ہم کہیں گے زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر حدیثیں 2 آ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیصلہ نہ کیا ہو تو پھر کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا بھی ہے اور رفع الیدین چھوڑا بھی ہے، فعل کی بھی حدیث موجود ہے اور ترک کی بھی حدیث موجود ہے۔ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو پہلے میں رفع الیدین کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا ہے، آئندہ تم نے بھی نہیں کرنا۔ نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ پہلے میں نہیں کرتا تھا اب میں کرتا ہوں، اب تم نے بھی ضرور کرنا ہے۔ تو نہ فیصلہ فعل رفع الیدین کا ہے اور نہ فیصلہ ترک کا ہے۔ اب بعد کے فقہا نے فیصلہ کیا، امام ابو نے دلائل کو ترجیح دی اور ترک کا فیصلہ دے دیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے دلائل کو ترجیح دی اور رفع الیدین کے کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ اب ہم کہیں گے ترک رفع الیدین اور رفع الیدین کا مسئلہ یہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے۔ اصول ذہن نشین ہو گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، مکہ اور مدینہ والے کہتے ہیں کہ رفع الیدین مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ امام شافعی یا امام احمد کا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ مکہ مکرمہ والے اور مدینہ والے رفع الیدین کے مسئلے کو مجتہد کا فیصلہ مانتے ہیں اور غیر مقلد اس مسئلے کو نبی کا فیصلہ مانتا ہے۔ مجتہد کے فیصلے کو نہ مانے تو گنجائش ہوتی ہے اور نبی کے فیصلے کو نہ مانے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مجتہد کے فیصلوں سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے لیکن نبی کے فیصلے سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہی وجہ مکہ اور مدینہ والے کبھی نہیں کہتے آپ نے رفع الیدین نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور غیر مقلد اکثر کہتے ہیں اگر تم نے رفع الیدین نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مکہ اور مدینہ والے کبھی نہیں کہتے کہ رفع الیدین پہ ہمارا چیلنج ہے تم مناظرہ کر لو، اور غیر مقلدین کا ہر دوسرا بندہ کہتا ہے رفع الیدین پہ چیلنج ہے ہم سے مناظرہ کر لو۔ مکہ اور مدینہ والے سال ہا سال گزر جاتے ہیں کبھی بھی جمعے میں خطبہ اس پر نہیں دیتے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے اور رفع الیدین نہ کرے تو گناہ ہے، اور غیر مقلدین کا ہر چوتھا خطبہ ہے رفع الیدین کرنا سنت ہے نہ کرے تو گناہ ہے۔ مکہ اور مدینہ والے عرصہ گزر جائے کبھی بھی جمعے میں یہ بات نہیں کہتے کہ جو ہمارے مسجد میں آئے رفع الیدین ضرور کرے، اور غیر مقلد پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم نے یہاں نماز پڑھنی رفع الیدین کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین اور ہے اور غیر مقلدین کا رفع الیدین اور ہے۔ وہ فیصلہ مجتہد کا سمجھتے ہیں اور یہ فیصلہ نبی کا سمجھتے ہیں۔ مجتہد کے فیصلے کو مجتہد کا فیصلہ سمجھنا یہ دیانت ہے،
اور مجتہد کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہنا یہ بددیانتی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں رفع الیدین یہ دیانت والا ہے، اور غیر مقلدین کا بددیانتی والا ہے۔ ہم دیانت والا مان لیں گے اور بددیانتی والا نہیں مانیں گے۔ سمجھ آ گیا؟